بہت زمانہ پہلے اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان میں رہتے تھے۔ ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام بہت نیک اور معصوم تھے۔ ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام نے عجیب خواب دیکھا اور صبح اپنے والد کو سنایا۔ ابا جان، میں نے دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، بیٹے، اپنا خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا۔ وقت کے ساتھ یوسف کے بھائیوں کے دلوں میں حسد پیدا ہو گیا۔ ایک دن وہ یوسف کو بہانے سے اپنے ساتھ صحرا کی طرف لے گئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے یوسف کو ایک گہرے کنویں میں ڈال دیا۔ کنویں کے اندھیرے میں بھی یوسف علیہ السلام کو یقین تھا کہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔ کچھ دیر بعد ایک قافلہ وہاں سے گزرا اور پانی نکالتے ہوئے یوسف کو پا لیا۔ پھر وہ قافلہ یوسف کو مصر لے گیا، جہاں انہیں غلام کے طور پر بیچ دیا گیا۔ مصر پہنچ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو غلام کے طور پر فروخت کر دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی خدمت اور نیکی سے سب کے دل جیت لیے۔ مصر کی قصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اور تقوی کی شہرت سن کر زلیخا نے انہیں قریب طلب کیا۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف بڑھ کر محبت اور آزمائش کا اشارہ کیا، مگر یہ راز ارادہ مقدم رکھا۔ مگر یوسف علیہ السلام نے اللہ کی رضا کو مقدم رکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے سوا میں گناہ کا راستہ اختیار نہیں کروں گا۔ زلیخا نے کئی بار کہا اور اپنی مرضی پر زور دیا، مگر یوسف علیہ السلام نے صبر اور عاجزی سے انکار کیا۔ زلیخا کی منصوبہ بندی کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام نے کی اور اللہ پر گئے۔ قید میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے صبر کیا اور اللہ کی ہدایت پر پورا بھروسہ رکھا۔ محافظ اور محل کے لوگ یوسف کی عاجزی اور شرافت دیکھ کر حیران ہوئے، مگر زلیخا کی حسد جاری رہی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے نہ صرف قید میں صبر کیا بلکہ دوسروں کی مدد سے بھی دل جیت لیے۔ آخرکار زلیخا نے اپنی حرکتوں پر شرمندگی محسوس کی، مگر اللہ کی نیکی کی روشنی ہمیشہ قائم رہی، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے نیکی، صبر اور ایمان کو مقدم رکھا۔ قید میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 اور قیدی تھے جنہوں نے عجیب خواب دیکھے اور ان کی تعبیر پوچھنے لگے۔ ایک قیدی نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹی ہے اور پرندے اسے کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے انہیں اللہ کی توحید کی دعوت دی اور بتایا کہ علم اور حکمت اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ایک قیدی آزاد ہو کر بادشاہ کو شراب پلائے گا اور دوسرا سولی دیا جائے گا۔ چند دن بعد وہی ہوا جو یوسف علیہ السلام نے بتایا تھا، ایک قیدی آزاد ہو گیا۔ کچھ عرصہ بعد مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا جس نے سب کو پریشان کر دیا۔ بادشاہ نے کہا، میں نے دیکھا کہ 7 موٹی گائیں 7 دبلی گایوں کو کھا رہی ہیں اور 7 سب بالیاں اور 7 خشک بالیاں ہیں۔ اسی وقت آزاد ہونے والے قیدی کو یاد آیا کہ یوسف علیہ السلام خوابوں کی صحیح تعبیر بتاتے ہیں۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کو قید سے نکال کر میرے پاس لایا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، 7 سال خوب فصل ہوگی اور پھر 7 سال سخت قحط آئے گا۔ یوسف علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ خوشحالی کے سالوں میں اناج جمع کر لیا جائے۔ بادشاہ یوسف علیہ السلام کی دانائی سے بہت متاثر ہوا۔ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو مصر کے خزانے اور اناج کی ذمہ داری سونپ دی۔ یوں حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے خزانے کے نگران بن گئے اور آنے والے قحط کے لیے تیاری شروع کر دی۔ پہلے 7 سال مصر میں خوب خوشحالی آئی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے حکم دیا کہ اناج جمع کر کے بڑے گوداموں میں محفوظ کیا جائے۔ ہر شہر میں اناج کے ذخیرے جمع کیے گئے تاکہ آنے والے مشکل سالوں کے لیے تیاری ہو سکے۔ ہر شہر میں اناج کے ذخیرے جمع کیے گئے تاکہ آنے والے مشکل سالوں کے لیے تیاری ہو سکے۔ قحط صرف مصر ہی نہیں بلکہ آس پاس کے علاقوں میں بھی پھیل گیا اور لوگ اناج لینے مصر آنے لگے۔ اسی قحط کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی کنعان سے مصر اناج لینے آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، مگر بھائی انہیں پہچان نہ سکے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اگلی بار اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لانا۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں اناج دے دیا،
اور اگلی بار بنیامین کو ساتھ لانے کی تاکید کی۔ بھائی اناج لے کر واپس کنعان پہنچے اور اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سارا حال سنایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا اور اپنے بیٹوں کو بنیامین کو مصر لے جانے کی اجازت دی۔ کچھ عرصے بعد یوسف علیہ السلام کے بھائی دوبارہ مصر آئے اور اس بار اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لے آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو دیکھا اور دل میں خوشی محسوس کی۔ تنہائی میں حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو بتایا کہ میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ پھر یوسف علیہ السلام کے حکم سے ایک شاہی پیالہ بنیامین کے سامان میں رکھ دیا گیا۔ بھائی اناج لے کر واپس جانے لگے اور قافلہ مصر سے روانہ ہو گیا۔ اچانک مصر کے محافظوں نے آواز دی کہ قافلے والو، تم میں سے کسی نے شاہی پیالہ چوری کیا ہے۔ محافظوں نے سامان کی تلاشی شروع کی اور ہر تھیلا کھول کر دیکھنے لگے۔ آخرکار شاہی پیالہ بنیامین کے تھیلے سے نکل آیا اور سب حیران رہ گئے۔ قانون کے مطابق بنیامین کو مصر میں روک لیا گیا اور باقی بھائی پریشان ہو گئے۔ بھائی واپس یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور بنیامین کو چھوڑنے کی درخواست کرنے لگے۔ بھائیوں نے عاجزی سے درخواست کی کہ بنیامین کو چھوڑ دیا جائے کیونکہ ہمارے والد بہت غمگین ہو جائیں گے۔ بھائیوں میں سے ایک بڑا بھائی مصر ہی میں رک گیا اور باقی بھائی کنعان واپس لوٹ گئے۔ جب انہوں نے یہ خبر سنائی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا، مگر انہوں نے صبر کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو دوبارہ مصر جانے اور یوسف اور بنیامین کو تلاش کرنے کا کہا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ کہے یہ سن کر بھائی شرمندہ ہو گئے اور اپنی غلطی پر معافی مانگنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، آج تم پر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص دی اور کہا، اسے میرے والد کے چہرے پر ڈالنا۔ جب قمیص حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی گئی تو اللہ کے حکم سے ان کی بینائی واپس آ گئی۔ آخرکار پورا خاندان مصر پہنچ گیا اور یوسف علیہ السلام سے خوشی اور محبت کے ساتھ ملا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ صبر، سچائی اور اللہ پر بھروسہ کرنے والا انسان آخرکار کامیاب ہوتا ہے۔